حق کی اس تلاش میں ڈاکٹر صاحب آپ جانتے ہیں کہ کچھ دنیا کے خطے ایسے ہیں جہاں رہنا مشکل ہے، وہاں پرسیکیوشن ہوتی ہے، آپ کو اپنے نقطہ نظر پہ قائم نہیں رہنے دیا جاتا، آپ کو آزادی کے ساتھ نہ سوچنے دیا جاتا ہے، نہ بولنے دیا جاتا ہے، نہ کچھ کہنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اگر آپ وہاں سے ہجرت کرتے ہیں، کسی دوسرے خطے میں جاتے ہیں، تو وہاں اور بہت سارے چیلنجز ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دشمن جو غیر مسلم ہیں وہ ان کو دشمن سمجھتے ہیں، ہم اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کو مٹانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور ہم بچپن سے یہی پڑھتے سنتے آ رہے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ یہ جو چیلنجز اس دنیا میں، چلے میں مشرق کے چیلنجز تو آپ سب جانتے ہیں، ہمارے آڈینس جانتے ہیں اور ہم اس پہ بات کرتے ہی رہتے ہیں، آپ ذرا مغرب کے چیلنجز کے بارے میں بتائیے کہ یہاں پہ ہم اپنی خوشحالی کے لیے یہاں آئے ہیں، پیسہ کمانے کے لیے آئے ہیں، اپنے بچوں کی اچھی صحت اچھی تعلیم کے لیے آئے ہیں، یہاں پہ جو ہمیں چیلنجز درپیش ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، ایک بات تو جو آپ نے اپنے سوال کے آغاز میں پوچھی کہ لوگ مجبور ہوتے ہیں، ان کے حالات برے ہوتے ہیں، بعض اوقات پرسیکیوشن ہوتی ہے۔ ایک بات جان لیں کہ اللہ کا دین، اللہ کا پیغام اصل میں ہم کو یہ سمجھانے کے لیے آیا ہے کہ اللہ نے ہم کو کیوں بنایا، یہ بتانے کے لیے آیا ہے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا توقع کرتے ہیں، اور اس دنیا میں جو مسائل ہیں نا، ان کی وجہ سے، چیلنجز کی وجہ سے، اس کی بے پناہ خوبصورتی، خوشنمائی کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے، یہ دنیا کی زندگی ایک پزل ہے، ایک معمہ ہے۔ اس معمے کو کوئی حل کر ہی نہیں سکتا سوائے اس ذات کے جس نے اس کو ڈیزائن کیا، ٹھیک، اور اس نے یہ پزل، یہ معمہ اس لیے بنایا ہے تاکہ انسان اس کے حل کو تلاش کرے، اور ملک فیصل صاحب اس کے حل کا تلاش ہی اصل میں ایمان کا سفر ہے۔ ٹھیک، اصل میں جب آپ کو ایمان حاصل ہو جاتا ہے نا، جی، تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ او خدایا، سمجھ میں آگئی بات، اب مسئلہ حل ہو گیا۔ ٹھیک، ہم اللہ کے پیغام کو جانے بغیر اندھیرے میں ہوتے ہیں، ٹھیک، اس لیے کہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے، صحیح، کیوں بنائے گئے ہیں، ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے، یہ مسائل کیوں ہیں جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا، کیوں ایسا ہے کہ کچھ لوگ دنیا میں بہت آرام چین میں ہیں، کچھ ہیں کہ جو بہت تکلیف میں ہیں، پھر یہ اختلافات کیوں ہیں؟ یہ سارے کا سارا معمہ حل ہو جاتا ہے جب ہم اللہ کو، آخرت کو اور پیغمبروں کے پیغامات کو مان لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ یہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بات سمجھائی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، اس میں یہ بھی بتایا ہے کہ اس امتحان میں ہر انسان کا امتحان مختلف ہے۔ اوکے، ہر انسان سے اللہ کی توقع یہ ہے کہ وہ اپنے حالات میں، اپنی شخصیت میں جو اس سے توقع کی جا رہی ہے اس پہ پورا اترے۔ ٹھیک، چنانچہ جن کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے وہ اپنی پرسیکیوشن میں، جو خوشحال ہیں وہ اپنی خوشحالی میں، جو مشرق میں ہیں وہ اپنے مشرق میں، اور جو مغرب میں ہیں وہ اپنے مغرب میں صحیح رویہ اختیار کریں۔ اب یہ جو آخری بات میں نے کی، اسی لیے کی کہ اب میں اگلے سوال کا آپ کو جواب دیتا ہوں۔ مغرب میں جب اب ہم لوگ آ گئے ہیں، جی، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ مجھے تو آئے کچھ ہی دیر ہوئی ہے، آپ زیادہ دیر سے آئے ہوئے ہیں، بہت سے ہمارے سننے والے نہ جانے کب کب سے آئے ہوئے ہیں۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا دین، اللہ کا پیغام ہمیں مغرب میں رہتے ہوئے کیا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس کے مطابق پورا اتریں۔ ٹھیک، میں آپ کے لیے 4 عنوانات بیان کر رہا ہوں، جی، آپ چاہیں گے تو ان پر مجھ سے سوال کر لیں۔ جی، مجھے ملک صاحب جب بھی اس بات پر غور کرنے کا موقع ملتا ہے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں مغرب میں رہتے ہوئے 4 باتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، چاروں ضروری ہے۔ ٹھیک، پہلی چیز، ہمیں اپنے اس
دین کو قائم رکھنا ہے اس کے مطابق ہمیں اپنی ذاتی زندگی بھی اور اجتماعی زندگی بھی استوار کرنی ہے. اجتماعی زندگی میں ہماری فیملی بھی آ جاتی ہے, ہماری کمیونٹی بھی آ جاتی ہے, مسجد اور دوسرے معاملات, اس کو ہمیں نہیں چھوڑنا. ٹھیک. مغرب میں آ کے یقیناً یہ ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے, لیکن اس چیلنج کو ہم کو میٹ کرنا ہے. اور مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی اور اطمینان کہ مسلمانوں نے اب بہت کچھ اس چیلنج کو میٹ کیا ہے. مساجد قائم ہیں, دینی تعلیم ہو رہی ہے مختلف لیولز پر. سو یہ ہماری ایک ذمہ داری ہے. ظاہر ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت, دنیا کی سب سے بڑی نعمت سے نوازا ہے, تو ہم اس سے محروم نہ ہوں. یہ پہلی ذمہ داری بنتی ہے. دوسری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم نے جس ملک کو اپنا ملک بنایا ہے, آپ کو کسی نے زبردستی یہاں نہیں بھیجا, آپ اپنے اختیار سے آئے ہیں. تعلیم کی خاطر آئے تھے, کاروبار کی خاطر آئے تھے, جس وجہ سے بھی آئے تھے, آپ نے فیصلہ کیا کہ جہاں آپ پیدا ہوئے پلے بڑھے وہ نہیں, بلکہ یہ ملک اب آپ کا ملک ہے. تو یہ اللہ کے دین کا آپ سے تقاضا ہے کہ آپ اس ملک کے اچھے شہری بن کر رہیں, اس کے قانون کا احترام کریں, اس کی پابندی کریں. آپ نے اس ملک کے ساتھ معاہدہ کیا ہے کہ آپ اس کے اچھے شہری بن کے رہیں گے, اس کے قانون کی پابندی کریں گے اور اس کے وفادار شہری بنیں گے. اس ملک کی ترقی آپ اپنی ترقی سمجھیں گے. دیکھیں, میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے خیالات نظریات کے مطابق نہیں ہیں, لیکن آپ نے یہاں رہنے کا خود فیصلہ کیا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کیوں فیصلہ کیا ہے. اور بہت سے فیکٹرز, عوامل کے علاوہ ایک بہت بڑا فیکٹر یہ ہے, آپ کو یہاں آزادی ہے, آپ بات کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں ہم نے کتنی مسجدیں الحمدللہ بنائی ہیں اور بناتے چلے جا رہے ہیں, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. آپ نے جو کہنا ہے سلیقے سے کہیں, اپنی بات کو بیان کریں, مگر قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے. یہ دوسری ذمہ داری ہے. تیسری ذمہ داری ملک صاحب میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں یہ ہے کہ ہمیں یہاں کے لوگوں سے اور یہاں کے معاشرے سے سیکھنا ہے. کیوں سیکھنا ہے؟ ارے بھائی, کوئی وجہ تو ہے نا کہ یہ معاشرہ ایسا معاشرہ ہے کہ ہم اپنے گھر بار کو چھوڑ کر یہاں آ گئے ہیں. اس کے اندر کچھ خوبیاں ہیں نا, اس نے ترقی کی ہے نا. آپ کے لیے ایک ایسی فضا, ایک ایسا ماحول فراہم کیا ہے جہاں آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ بھی اور آپ کی اگلی نسلیں بھی رہیں. کیوں ایسا ہوا ہے؟ ظاہر ان کے اندر خوبیاں ہیں, ہمیں ان خوبیوں کو سیکھنا ہے. ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم عقل کل ہیں, سب کچھ جانتے ہیں, ہم اللہ کے دین سے کچھ واقف ہیں, لیکن ہم دنیا میں جو کچھ بہتری ہو رہی ہے ہم اس کو بھی چاہتے ہیں کہ اختیار کریں. تو یہ تیسری چیز ہے کہ جس کو ہمیں ضرور ملحوظ رکھنا چاہیے. ٹھیک. چوتھی چیز بھی آپ بتا دوں. چوتھی چیز ہے, وہ میں آگے آئندہ جب آپ پوچھیں گے مزید میں اس کو بیان کر دوں گا. کہ ہم کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم اس ملک میں ایک مائنورٹی ہیں, مسلمان ہیں, اور ہم اسلام کے نمائندے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, آپ کے نمائندے ہیں. لوگ اللہ کے دین اسلام کو اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے ذریعے سے پہچانتے ہیں. اس لیے ہمیں اپنے کردار اور اخلاق کو ایسا رکھنا چاہیے کہ لوگ ہم کو دیکھ کے ہمارے دین کے بارے میں حسن ظن رکھیں. بات واضح ہوئی ڈاکٹر صاحب. آپ نے 4 نکاتی ایجنڈا مسلمانوں کے لیے بتا دیا کہ ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے, خاص طور پہ ویسٹ میں یا ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہوئے.